السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی چھٹی شب میں 8.5 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اور ایک دن انشاءاللہ العزیز 1.5 پارے کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد معمول کے مطابق روزانہ 1 پارے کی تلاوت آپ سماعت کریں گے۔ اور قرآن عظیم سننے کے لیے ویسی ہی بوجھ ہونا بھی نہیں چاہیے، 1.5 پارہ ہو کہ 2.5 پارہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس کے کلام کو سماعت کر سکیں۔ 8ویں پارے میں آج جو ہم نے تلاوت کیا سورہ انعام کا باقی حصہ تھا، اور سورہ اعراف جو ہم نے آج تلاوت کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ابتدائی دنوں کا ذکر فرمایا کہ جنت میں جب وہ تھے تو جو معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو تخلیق کیا، تمہیں بنایا اور پھر تمہاری اچھی صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لیے مسجود بنایا گیا، یعنی ان کے سامنے سجدہ کرایا گیا۔ در حقیقت وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا۔ یہاں پر بعض لوگ اس سجدے کو لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں، جو ڈھکوسلے صوفی بنتے ہیں، ایسے پیر لوگ جو اپنے لیے سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے مرید ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ جو سجدہ کیا فرشتوں نے، وہ آدم علیہ السلام کی نورانیت، ان کی روحانیت کو سجدہ کیا، اور ہم بھی اپنے پیر صاحب کو اسی طرح کا سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور تعظیم کا سجدہ بھی آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ ہم تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ عبادت کا سجدہ کرو گے تو شرک ہے، عبادت کی غرض سے اگر سجدہ کیا تو شرک ہے۔ مزارات پر ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ سجدہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو، آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا، یہ مزار پاک کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی وہ گناہ حرام ہے۔ امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ تو جو لوگ اس آیت کے ذریعے سے اس کو حلال بناتے ہیں، تو کیا وہ شریعت آدم پر عمل کر رہے ہیں یا شریعت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کس کی شریعت لاگو ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر پچھلی شریعتوں کی بات کریں گے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو میں ان سے کہتا ہوں وہاں بھائی بہن کا نکاح بھی جائز تھا، تو کیا پیر صاحب اپنی بہن سے نکاح کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہاں سجدہ کرانے کے لیے اس آیت کا جو حوالہ لیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اس چیز کو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ خاص طور پر سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ رہتا ہے کہ سنی لوگ مزارات پر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے قریب وہاں پر جھکنا بھی جائز نہیں، رکوع کی حد تک جھکنے کی بھی اجازت نہیں۔ بعض لوگ ان تمام چیزوں کو، اب دیکھیں کچھ ایسی بھی باتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی ماں کے قدم چوم رہے ہیں، اپنے باپ کے قدم چوم رہے ہیں، یہ مستحسن ہے، جائز امر ہے، لیکن چومنے کے وقت یا چھونے کے وقت جھکنا تو پایا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ماں سے کہیں گے ٹانگ اٹھاؤ اور میں چوموں گا۔ ماں جیسے بیٹھی ہو تو آپ چومنے کے لیے جھک گئے، تو دوسرے نے اس کو سجدہ قرار دے دیا، جبکہ وہ سجدہ نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر وہ رکوع کر رہا ہے اپنی ماں کو، نہ ہی وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ چومنے کی غرض سے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے مزار مبارکہ کی متصل چادر کو چومنے کے لیے
اپنے آپ کو جھکا لیا ہے تو یہ نہ سجدہ ہے نہ یہ رکوع ہے. ہمارا مقصد وہاں کچھ اور ہے. ہم کسی متبرک چیز کو اگر بوسہ دے رہے ہیں تو اس بوسہ دینے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی بڑے عالم دین کے لیے آپ جب ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو کیسے بوسہ لیں گے؟ جھک کر کے بوسہ لیں گے. دوسرا دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس نے تو ان کو رکوع کر دیا، اس نے پیر صاحب کے سامنے رکوع کر دیا. جھکنا تو پایا جاتا ہے، جبکہ ہاتھ کا چومنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام کے معمولات میں سے یہ حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے، صحابہ اکرام نے دست بوسی کی ہے، ہاتھ کو چوما ہے. تو یہ کسی کے دست بوسی کرنا، مسافے کے بعد ہاتھ چومنے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا تو یہ کیا ہے؟ رکوع ہے؟ رکوع نہیں. ہاں اگر یوں ہی کوئی آ رہا ہے اس کی تعظیم میں آپ جھک گئے، یہ رکوع کی حد تک جھکنا اس طرح سے، یہ ناجائز و حرام ہے. جیسے بادشاہوں کے آنے کے وقت ان کے وزراء جھک جایا کرتے ہیں، اس طرح کا جھکنا جائز نہیں ہے شریعت محمدیہ میں. ہاں آپ ہاتھ چومنے کے لیے جو جھک رہے ہیں تو وہاں رکوع مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ دست بوسی کر رہے ہیں، ہاتھ کو چومنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ماں کے قدموں کے لیے ہوا، یا باپ کے قدموں کے لیے، یا پھر کسی مزار مبارکہ سے متصل کسی چادر کو آپ چوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا پھر سجدہ کر رہے ہیں. کچھ جاہلوں نے ان تمام چیزوں کو بھی پھیلایا ہے ہمارے خلاف، سنیوں کے خلاف، کہ یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں یا مزاروں کی رکوع کرتے ہیں، جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے یا صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے. ہم تو ان مزارات مبارکہ کو، سجدہ تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مزار مبارک کسی بھی ولی کے پاس جاؤ تو 4 قدم دور رہو. ادب یہ ہے، ادب یہ ہے. بہرحال تو آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں سے کرایا گیا. اب آپ کو میں بتاؤں، تفسیر میں ہے کہ نماز میں ہمارے جو 2 سجدے ہیں، انہی فرشتوں کے سجدے کو لے کر کے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کیے گئے. اب آپ کو ایک تصور بھی ہونا چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، 2 سجدے کیوں ہیں آپ کے؟ 2 سجدے کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ. ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جیسی حکم دیا فرشتوں کو تو سارے فرشتے سجدے میں گئے. وہ تقریباً 500 سال کا سجدہ تھا، ایک سجدہ. یہ تو حکم کے اوپر تھا، اللہ نے حکم فرمایا تو سب سجدے میں گر گئے. پھر جب ان کو اٹھنے کا حکم دیا گیا، فرشتے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابلیس لعین کھڑا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، سجدہ کیا ہی نہیں. تو فرشتے واپس شکرانے پر سجدے میں چلے گئے کہ اللہ تو ہمیں اس گمراہ میں سے نہیں بنایا جس نے اکڑ دکھائی. تو ابلیس لعین سے پناہ مانگتے ہوئے فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے، اور یہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ تھا. تو پہلا سجدہ یہ عبودیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے یہ دیکھ کر کے کہ ابلیس لعین انکار کر کے کھڑا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، دوبارہ پھر سے سجدے میں گر گئے. اس لیے ان فرشتوں کے یہ جو 2 سجدے تھے، امت محمدیہ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے. پہلا سجدہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں عبودیت کے طور پر جھک جائیں، اور پھر اٹھ کر کے دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں تو یہ تصور کر کے جائیں کہ اللہ تو سر اٹھانے والے یا اکڑنے والوں میں مجھے نہیں رکھا، میں پھر سجدہ کر رہا ہوں، پھر سے سجدہ کر رہا ہوں. اور سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں سجدے کا ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا سجدے پہ بات کر لوں، کیونکہ اس میں پورا یہ جو واقعہ ہے وہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہۃ والانف علی الارض. صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. اب سمجھ کے چلیے آپ لوگ، بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں، ناک اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ ناک لگائیں پیشانی اٹھا دیے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیشانی کہیں گندی نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہلکے طور پر لگاتے ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا، فقہائے کرام نے فرمایا، جب تک اس کا سر اور اس کی ناک پوری طرح سے نہ دب جائے تب تک اس کا پورا سجدہ نہیں ہے.
یہ صرف اور صرف اوپر سے ٹچ کرنے کا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. اسی لیے اب یہ مسجدوں میں بھی میں اکثر دیکھتا ہوں 4 مصلے لا کر کے گدیلے ٹائپ کے لا کر کے رکھتے ہیں, اس پہ سجدہ صحیح سے ہوتا نہیں. میں تو اس کا عادی نہیں ہوں, لیکن موٹے موٹے قالین اور اس کے نیچے بھی بہت کچھ فوم ڈالنا ٹھیک ہے, نرم رہنے کی عادت, لیکن جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو نہ آپ کی ناک اور نہ ہی آپ کی پیشانی زمین تک جاتی ہے. اسی لیے گدے پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا. گدا جو ہوگا اس سے آپ سجدہ کریں گے تو زمین آپ کی لگتی نہیں. ہاں اب اس کی صورت یہ ہے, قالین تو ہے اب مسجدوں میں. اب میری بات کو لے کر سارے مسجدوں کے خلاف نہ پھیلائیں کہ قالین کے خلاف ہی بولے. عنقریب ہم بھی یہاں لانے والے ہیں, قالین تو یہاں پہ بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت سر کے ساتھ لگاؤ. جہاں تک آپ کا سر جاتا ہے, جہاں تک آپ کی ناک ٹک جاتی ہے, تب تک آپ کو اس پر زور دینا ہوگا. جہاں جا کر کے ہماری ناک اور پیشانی رک گئی تو سمجھ لیں کہ ہم کو زمین سے متصل قرار دیا گیا, زمین اس کو لگ گئی ہے. بغیر زمین کو لگائے سجدہ حرام ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا بیٹھے بیٹھے, کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیے. کسی چیز کو زمین کی اس طرح سے اٹھا کر کے لگا کر کے پیشانی پر, کہا کہ ہم بھی سجدہ کر لیے. نہیں, سجدہ جھکنا پایا جانا چاہیے. جب آپ کا سر جھکنا نہیں پایا جائے گا تب وہ سجدہ نہیں. اب یہاں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. بیمار لوگ جو بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان کی ناک اور پیشانی تو لگتی نہیں, کرسی پر بیٹھنے والوں کی وہ تو تھوڑا سا اس طرح سے جھکتے ہیں, تو یہاں پر جو سجدہ ہے ان کا مستثنا ہے, یعنی ایکسیپشن ہے ان کی بیماری کے لیے یا عذر کی وجہ سے, کسی بھی عذر کی وجہ سے. تو سجدے کی وہ دوسری کیفیت ہے. جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے, تیمم کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں پوچھ سکتا آدمی کہ مٹی سے کلی کیسے کرے گا, مٹی سے ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا. وہ ساری چیزیں اس کی ہٹ جاتی ہیں. تیمم میں صرف 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں, ایک مسح کرنا ہے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا ہے ہاتھوں کا. نہ ہی مٹی لے کے مسح کرنا ہے, نہ ہی مٹی سے کلی کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہٹ گئیں, تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا. اسی طرح سجدہ جو زمین پر ہم کرتے ہیں اس کا قائم مقام, اس کا بدل جب بیٹھ کر کے معذور کر رہا ہے تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے, سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر, تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی شریعت طاہرہ نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے سجدہ کرے. وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے اور اتنی دیر وہ تسبیح پڑھے, پھر آنکھوں کو اٹھائے, یہ اس کا سجدہ ہے. معاف تو نہیں ہے آپ کو آخری دم تک, ہاں سجدے سے نہیں چھٹکارا ہے. اور کیوں چھٹکارا چاہتے ہو؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے کیا بہترین بات کہی ہے. مطلب سمجھتے ہو, یہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو تم بوجھل سمجھ رہے ہو, بھاری سمجھ رہے ہو, ہر جگہ جھکنے سے بچا لیتا ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر جتنی جگہ تم جھکتے ہو, اللہ کا یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا. تو یہ سجدے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. مسائل شرعیہ میں بہت سارے لوگوں کے سجدے صحیح طریقے کے ہوتے نہیں, اس کے لیے مجھے یہاں بات کرنی ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا, یہ صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے نقل کر کے بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے آپ کے گھٹنے لگتے, پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے, پھر آپ کی ناک, پھر آپ کی پیشانی اس طرح سے لگتی. یہ سجدے کی کیفیت ہوتی. سجدے کے اندر کتنی چیزیں لگتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کتنی چیزیں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کتنی چیزیں لگنی چاہیے, اندازہ ہے آپ کو؟ پیشانی, ناک, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور پیروں کی پوری انگلیاں. اگر انگلی کو الگ الگ کاؤنٹ کرو گے تو زیادہ ہو جائیں گے, 20 انگلیاں ہی ہو گئی, 2 گھٹنے ہو گئے, پھر ناک اور پیشانی.
یہ اعضاء جسم کے جب بندے کے زمین پر لگتے ہیں تب وہ پورا سجدہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سجدے کی لذت عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے مناجات کرنے والے، دعائیں کرنے والے صوفیہ اکرام وہ سجدے میں دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بندہ زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک سجدے ہی کی تو بات ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سجدے میں چلی جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور پھر وہ سر اٹھاتی تو یہ کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ سجدے کے سلسلے میں آپ جتنی تحقیقات سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اچانک ایک دن نکل پڑے اور کسی کو نظر نہیں آئے، صحابہ اکرام ڈھونڈتے رہے، اور پھر بے چینی اتنی پھیل گئی کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے ہر طرح سے بے قرار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک چرواہے سے آپ نے پوچھا، بکریوں کے چرانے والے سے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نے یہاں پر دیکھا کہیں؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس پہاڑ کے غار میں ایک شخص کوئی زمین پر سر رکھ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے رونے کی، اس کے آہ و زاری کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں۔ جب وہ قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، اور اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، تو اپنی امت کے لیے وہ بھی ایک سجدہ ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، حضور کا وہ سجدہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو سیدہ کائنات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ منظر کیسا تھا جب 3 دایاں آئی تھیں، حضرت بی بی آسیہ، حضرت مریم، حضرت حوا، اور اس کے بعد اچانک ان کے چہرے پر ایک نور کی شعاع چمکی، پلک جھپکتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ وہ پیدائش کی کیفیت بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جب وہ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے۔ حضور تشریف لائے تھے دنیا میں تو سجدے کی حالت میں دیکھا حضرت بی بی آمنہ نے، نہ کوئی آلائش، نہ کوئی ناپاکی، جسم کے اوپر کوئی میل نہیں، ایسا غسل دیے ہوئے آئے۔ تو سجدہ جو ہے ہر جگہ آپ کو بلندی پر لے جانے والا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی سن لو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رکع فجل من رکع فجل، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا وہ اتنا ہی بزرگ بنا دیا جائے گا۔ تم جھک کر کے دیکھو، یہاں سے جو اکڑ گیا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ ومن رفع فذل، اور جو اٹھا دیا اپنا سر، نہیں جھکنا چاہتا ہے، وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ اولیاء کاملین سب کے سجدوں کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ اب یہاں پر سجدے کی بات آئی، یہ فضیلت صرف ہم نہیں بتاتے، دوسرے فرقے والے بھی بتاتے ہیں۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور جو متقی پرہیزگار جنتی لوگ ہیں، ان کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ جنتیوں کی نشانی بتاؤں، اللہ فرماتا ہے، اور اسی کو وہ جماعت والے یوں بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس لیے وہ شامی کباب بنا لیتے ہیں گھس گھس کے۔ اور سنی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی برسوں سے بچپن سے نماز تو چھوڑتے نہیں، لیکن ہمارے نہیں آتے، اور کچھ کے بہت کالے کالے دھبے آ جاتے ہیں۔ اس کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے، پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہونے چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے، سمجھ کی خطا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم، وجہ لفظ ہے عربی میں، اور جبہہ یہ ایک لفظ ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ ارے چہرہ الگ ہے، پیشانی الگ ہے، چہروں پر سجدے کے نشان کیسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نورانی سا چہرہ ہے۔ ہاں الحمدللہ وہ دور سے سنیوں کے ہی دکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، سجدوں کے نشان چہرے پر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی، اس کے چہرے کی چمک، اس کی جاذبیت بڑھ جاتی۔ یہ نہیں کہ کالا دھبا بڑھتا ہے، وہ دھبے کی بات نہیں ہے۔ وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانیوں کا نہیں ہے۔ بہرحال تو جہاں جہاں یہ سجدے کا ذکر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور شیطان کو دیکھیں مردود قرار دیا گیا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ سجدے سے انکار کیا ہے تو شیطان بن گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے پاس جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بات، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا کافی سال پہلے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔ تو وہاں مریضوں کو ہم دیکھتے اور میں نوجوانوں سے یہ کہتا کہ آپ لوگ ساتھ چلو، دیکھو کینسر میں کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں، ان کے جسموں کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو شکر بھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت رکھا ہے، اور اس بیماری سے پناہ بھی مانگو کہ اللہ ایسی بیماریاں نہ دے تاکہ تمہاری عیاشی ختم ہو جائے، اور دیکھو تو صحیح۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے آج تک 40-45 سال کی عمر کا ایک مرد ہوگا، بستر پر پڑا ہوا، اور اس کی گردن میں بڑی پھوڑی تھی جس سے کنٹینیو خون اور پیپ نکلتا ہی رہتا تھا، اور تکیہ خراب ہوتا رہتا۔ جب ہم گئے تو کئی دنوں سے اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا کہ دعا کر دیجئے۔ سب کے لیے دعا کر ہی رہے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ حضرت اتنی دعا کر دیجئے، بہت شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ سر اٹھا کر کے ایک بار سجدہ کروں، لیکن اب میں سجدہ کر نہیں سکتا، سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ سر اس طرح سے جام کر دیا گیا ہے کینسر کی بیماری میں کہ وہ تکیے سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتا۔ اس دن دیکھ کر کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ سجدے سے بھاگ رہے ہیں۔ تمہاری گردنیں سلامت ہے، تمہاری پیشانیاں سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صحت برقرار ہے، اور تم اسی لیے یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، بھاری سمجھتے ہو، اور پھر کل قیامت کے دن یہ سجدہ تمہارے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ جو نہیں کرنا، نہیں کیا، وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا جو ان سجدوں کے حساب میں نکل گیا وہ باقی معاملات میں بھی نکل جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ بہت لمبا پھنسے گا۔ اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت تعجب کی ہے، آپ کو زندگی بھر کہا گیا ہے کہ سجدہ کر لو ہر نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، سب نمازوں میں آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ مرنے کے بعد جس کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز میں سجدہ ہے؟ نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں اب سجدہ نہیں ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے سجدے کا وقت ختم ہو گیا، سجدہ کرنے کا جو تجھے وقت ملا تھا وہ زندگی میں تھا، مرنے کے بعد جو نماز پڑھی جا رہی اس میں بھی سجدہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنازہ سامنے ہے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں ہم جنازے کی، نہیں۔ میرے عزیزو، سجدے کا ذکر اس پورے پارے میں کثرت سے ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ باقی بہت ساری آیات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا تھا، کیا کہہ کر کے کہ اللہ نے جس درخت کا پھل کھانے کو آپ کو منع کیا ہے، کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اس لیے تم کو منع کیا گیا ہے۔ کھا لو گے تو ہمیشہ رہ جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو انہیں یہ لگا کہ ہم کو شاید اس لیے روکا گیا ہے، ہم کھا لیتے ہیں تاکہ جنت ہماری ہمیشہ کی ہو جائے۔ کھا لیا انہیں۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیسی انہوں نے چکھا ان کے جسم کے کپڑے اتار لیے گئے، جنت سے ساری چیزیں اتار دی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اترو اب زمین پر. آدم علیہ السلام کو سرندیب پہاڑ پر اور حضرت حوا کو جدہ شہر جو مکہ سعودی عرب کا آج شہر ہے، جدہ کہتے ہی ہیں دادی کو، اور دادی کے نام سے ہی وہ شہر ہو گیا، وہاں انہیں اتارا گیا. اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آپس میں اب سب دشمن ہو، ایک مقررہ وقت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں لوٹنا ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. یہ تین باتیں اللہ فرماتا ہے اسی میں تم کو اب زندہ رہنا ہے. کس پر؟ زمین پر. اور اسی پر تم کو مرنا ہے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. اسی لیے ہم جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. یہ آیتوں کے جو تین حصے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے. اور اسی مٹی کے ذریعے سے آپ کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اس مٹی میں رہو، اسی میں یعنی تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور 9ویں پارے کی جو آیات بینات ہم نے تلاوت کی، اس میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم پر جو عذابات آئے تھے ان کا ذکر ہے، کیسے سخت عذابات آئے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اللہ فرماتا ہے ان پر کیا کیا عذاب آئے بتاتا ہوں. بنی اسرائیل یہ بڑی ڈھیٹ قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ نے بہت نعمتیں بھی دی ہیں. جنتی کھانا اترتا تھا، اور جانتے ہو وہ جب چلتے تھے تو سورج سایہ کرتا تھا، سورج کے بادل سایہ کرتا تھا، اور جب ان کے ناخن بڑے ہو جائے تو خود بخود کٹتے تھے. نیت کر کے رات کو سو جائیں تو ان کے ناخن کٹ گئے، بال برابر ہو گئے، نہ کسی سیلون میں جانے کا ہے، کچھ بھی نہیں. کپڑے ان کے خود بخود دھو دیے جاتے تھے، کوئی کام نہیں. اور جنت سے کھانا اترتا تھا. ان ظالموں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو بھاجی، ککڑی، پیاز، مولی یہ تو دے. یہ من و سلوہ کیا اترتا ہے روز؟ جنتی کھانے کو ان لوگوں نے چھوڑ کر کے یہ کہا کہ ہم کو بھاجی، ککڑی، مولی اور پیاز یہ جو زمین سے آتی ہے وہ والی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف چلے گئے. اور جو عذابات ان کو آئے تھے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلے ان پر طوفان آیا. والجراد، ٹڈیوں کا عذاب آیا. ٹڈی جانتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ چڈے، یہ جو اڑتے ہیں، اس کا بھی عذاب آیا تھا. ایسا اتنا زیادہ کہ ان کے گھروں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، ہر جگہ پر وہ سانس تک نہیں لے پاتے تھے. سانس لے تو چڈے باہر اندر چلے جائیں. والقمل، اس سے توبہ کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹا لیا. پھر وہی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا تھا. جوئیں جو ہے سر کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے کھانے پانی ہر جگہ پر یہ چھوٹے 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 جوؤں کا عذاب تھا. پھر وہ توبہ کیے، اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، مینڈک ہر جگہ پھیل گئے، اس سے انہوں نے توبہ کیا، پھر اللہ نے وہ عذاب ہٹایا. پھر اخیر میں آیا والدم، اور خون کا عذاب. خون ایسا کہ ان کا پورا پانی خون ہو گیا، کنویں خون سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں سے کھودیں پانی ان کے لیے ہے ہی نہیں، خون ہی خون ہے. ہاں اس میں ایک بات تھی، تفسیر میں فرمایا گیا جو ایمان والے تھے ان کے کھانے اچھے تھے، وہ کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، پانی پی رہے ہیں ان کا پانی بھی ٹھیک ہے. لیکن جتنے یہ بنی اسرائیلی فرعونی ہیں جو ناشکرے اور کافر ہیں، ان کے ہاں سب خون ہی خون ہے. تو وہ کیا کرتے؟ ایمان والوں کے پاس آتے اور کہتے تم اپنے ہاتھ سے کھلا دو. تو یہ ایمان والے اپنے ہاتھ سے جیسے ہی کھلاتے ان کے منہ میں ڈالتے جاتے ہی خون بن جاتا. ہاتھ لگنے کے دیر تک تو ٹھیک تھا، ان کے منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا. پھر وہ بھوک کی شدت ان کی اتنی بڑھ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں تھوکو تاکہ پانی تو ہمارے جسم میں آئے. تو ان لوگوں نے وہ بھی کیا، جیسے ہی کلی کرتے سامنے جاتے ہی ان کے منہ میں خون بن جاتا. یہ اللہ کا عذاب تھا.
یہ 5 قسم کے عذابات آئے اور پھر دعا انہوں نے کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عذابات ہٹائے. وَدَّمَ آیات مفصلات. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا. لیکن شکر کرو میرے عزیزو، کل ہی ہم اسی پارے میں 9ویں پارے میں ایک آیت پڑھیں گے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اب ویسے عذاب تم کو نہیں دے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب ویسے عذابات اللہ تعالیٰ اب تمہیں نہیں دے گا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے. تمہارے درمیان میرا محبوب آرام فرما رہا ہے. حضور کی برکت ہے کہ نہ اب مینڈکوں کا عذاب آئے گا، نہ جوؤں کا عذاب، نہ یہ خون کا عذاب. ہاں کچھ عذابات تو آتے رہیں گے لیکن ایسے عذابات نہیں. پہلے تو بندر بنا دیے جاتے، خنزیر بنا دیے جاتے، زمین پھٹ جاتی، لوگ دھس جاتے، آسمان سے نوکیلے پتھر گرتے. یہ بڑے بڑے جو عذابات تھے، اللہ نے فرمایا خسف اور مسخ کے عذابات کو میں نے امت محمدیہ سے ہٹا دیا. گناہ ہے آج بھی ویسے، لیکن عذابات ویسے نہیں. یہ برکت ہے میرے مصطفیٰ کریم کی. لیکن یہ برکت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جتنے جی رہے ہیں کفار و مشرکین بھی میرے آقا کے فیض اٹھا رہے ہیں. ان پر بھی تو عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ حضور کی رحمت ہے جو ان پر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے آقا کے قدموں میں اسی طرح رحمت والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.